سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ اور قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں عذت پناہ میں آتا ہوں، بے ربی اپنے رب، و ربکم اور تمہارے رب کی، من کلی ہر ایک متکبر جو لا یؤمنو جو نہیں ایمان لاتا، بیوم الحساب حساب کے دن پر۔ فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا، اور موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے۔ اس نے تو استہزاءً مذاق کے طور پر کہا تھا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر کے یہ بتایا کہ سچی بات یہی ہے کہ بندے کو اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ اس نے تو مذاق کیا تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ بندے کو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں بڑے نکات ہیں اور بڑے محبت والے نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جناب موسیٰ کا کہنا انی عذت بربی، کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا ہے کہ دشمن کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہی آ کر نجات ملتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا سے یہ ایک سبق دیا کہ اللہ ہی کی پناہ میں آ کر نجات ملتی ہے دشمن کے شر سے، ورنہ کوئی دشمن کے شر سے نجات نہیں دے سکتا۔ اچھا، دوسرا نقطہ کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، انی عذت بربی و ربکم، کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کیا ہے کہ جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی آرزو میں پوری بھی کرتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوسرا درس مل رہا ہے کہ جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرتا ہے، پھر اللہ کریم عز و جل اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی آرزو میں پوری بھی کرتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حکم ہے۔ قرآن کریم میں خود حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا قرآن پڑھنے سے پہلے؟ کیونکہ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے، اللہ تمہیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ بھی کر دے گا، اللہ تمہارے دین اور تمہارے اخلاص کی حفاظت بھی کرے گا۔ جب تم تعوذ پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرو گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے دین کی بھی، اور شیطان کے شر سے وسوسوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بتایا کہ اسی طرح جس طرح قرآن کے شروع میں اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اسی طرح مصائب میں، مشکلات میں بھی اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے مشکلات و مصائب میں، تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں۔ اب ایک اور درس جو جناب موسیٰ نے اس دعا سے دیا وہ کیا ہے
کہ بندے کو ہر وقت یہی کہنا چاہیے کہ مجھے اور تجھے شر سے اللہ نے بچایا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں شر سے بچ گیا، نہیں، مجھے بھی اور تجھے بھی شر سے اللہ نے بچایا، اور خیر تک مجھے بھی اور تجھے بھی اللہ نے ہی پہنچایا ہے. اگر کوئی نیک کام صادر ہو جائے، آپ اگر نماز کے عادی ہو گئے، آپ صدقہ و خیرات دینے لگے، یا کسی تکلیف دہ انسان کو دیکھ کر آپ کا دل موم ہو جاتا ہے، یا آپ کے اوپر ایک رکت طاری ہوتی ہے، یا آپ کے دل میں خوف خدا ہے، یا آپ نماز میں کھڑے ہیں تو تصور ایک قبلہ آ جاتا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خیر تک مجھے رب نے پہنچایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق مل رہا ہے کہ شر سے مجھے تجھے اللہ نے بچایا ہے، اور خیر تک مجھے تجھے اللہ نے پہنچایا ہے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ خیر کی توفیق دے رہا ہے، اور شر سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دے رہا ہے، ورنہ ہم تو شر سے کبھی نہ بچ سکتے. اچھا، اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے پناہ میں اپنی قوم کو بھی شامل کیا. یہ کہا کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ربکم یہ جمع کا صیغہ، اس میں جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا. اب یہ ایک اور سبق، وہ سبق کیا ہے کہ قوم کو ترغیب دی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری طرح جب میں اللہ کا اتنا لاڈلا پیغمبر ہو کر اس کی پناہ میں آ رہا ہوں، تو پھر تم بھی جب مصائب میں آؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. قوم کو ترغیب دی. دوسرا یہ درس دیا کہ جب دعا کرنے لگو تو اجتماعی دعا کو اہمیت دیا کرو. کیوں کہ جب نیک روح میں، پاک روح میں مل کر دعا کرتی ہیں نا، تو پھر اس دعا کی تاثیر بھی یقینی ہوتی ہے اور قبولیت بھی یقینی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیے نا، اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں پھر بھی حکم کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، حالانکہ آپ تو اکیلے ہیں. جمع کا صیغہ بول رہے ہیں کہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلا. نماز تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا نا اہدنی، مجھے سیدھی راہ پر چلا، لیکن حکم ہوا نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرو اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی. کیوں؟ تاکہ جو فرشتے پاس کھڑے ہیں، جو جنات مسلمان تمہاری نماز میں شامل ہیں، وہ بھی تمہاری دعا میں شریک ہو جائیں. اس طرح اجتماعی دعا میں تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم ایصال ثواب کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی ہوتا. ہم یہ تو نہیں کہتے ایک بندے کے دعا مانگنے سے ابا بخشا نہیں جائے گا. ہم نے کب کہا ہے کہ ایک بندے کی دعا مانگنے سے ابا بخشا نہیں جائے گا؟ ہم نے کب کہا ہے روٹی نہ رکھی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم نے کب کہا ہے چنے اور پھل نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب بندے بہت سارے اکٹھے ہو جائیں تو پاک روحیں مل کر جب دعا کرتی ہیں تو اس دعا میں قبولیت کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قرآن نے بیان کیا موسیٰ کی دعا کو. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق مل رہا ہے، یہ تبلیغ مل رہی ہے. اس کے بعد حالانکہ کس کے شر سے تکلیف تھی؟ فرعون کے شر سے. تو چاہیے تو یہ تھا نا انی استو بربی و ربکم، جمع کے صیغہ نہ بولتے، بلکہ جناب موسیٰ کہتے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں فرعون کے شر سے. شر تو فرعون کا ہی تھا نا اکیلے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جانا فرعون کی شر سے پناہ نہیں مانگی، عمومی پناہ کو رکھا، عام کہ میں ہر طرح کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. خاص شر کا ذکر نہیں کیا. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ یہ کہ اگر فرعون کی شر سے بچ گیا اور دعا صرف فرعون کی شر سے بچنے کی تو کوئی اور شرارت ہو گئی تو اس سے کون بچائے گا؟ اس لیے عمومی دعا کر دی کہ میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر شر سے. اور دوسرا یہ کہ فرعون کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا تو اتنا بدنصیب ہے کہ میں اپنی زبان پر تیرا نام بھی نہیں لانا چاہتا، تو اتنا بدبخت ہے کہ میں تیرا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لینا چاہتا. تو اس لیے جو نا وہ نہیں ذکر کیا. اب اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو شخصوں سے پناہ مانگی.
کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ ایک متکبر سے، ایک اس سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ دو شخصوں سے پناہ مانگی ہے۔ اچھا، اگر جناب موسیٰ صرف یہ کہتے ہیں میں متکبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو متکبر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تکبر اس کو برائی پر ابارتا ہے، لیکن اس کا ایمان عذاب کے دن پر ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی برائی پر قابو پا لیتا ہے اور جانا وہ زیادتی نہیں کرتا۔ اگر ایک متکبر ہے لیکن آخرت پر اس کا ایمان ہے اور ہے متکبر، تو وہ کبھی کبھی اس کا تکبر جب اسے ابھارتا ہے نا، تو لیکن اسے آخرت کا دن یاد آتا ہے تو وہ اپنے تکبر سے باز آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا متکبر ہو جس کا آخرت پر ایمان بھی نہ ہو، تو پھر وہ بے لگام ہوتا ہے، اس کی کوئی لگام نہیں ہوتی، وہ بے مہار شتر ہوتا ہے جس کی کوئی مہار نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے ظلم سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جناب موسیٰ نے دو طرح کے شخصوں کا ذکر کیا کہ جو متکبر بھی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہ رکھتا ہو، میں ایسے متکبر ہو، ایسے بے ایمان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حکم بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان سے اپنی پناہ دے دے، شیطان کے شر سے اپنی پناہ دے دے، یہ حکم ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی خوف آتا نا کہ فلاں قوم حملہ کرنے لگی یا مسلمانوں پر فلاں قوم حملہ کرنے لگتی ہے، تو سرکار اسی وقت دعا کیا فرماتے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں تجھے لاتے ہیں۔ اس دعا کا معنی یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں تجھے لاتے ہیں، یہ مل کر حملہ کرنے لگے نا، ہمارا آسرا تو ہے، ہم ان کے مقابلے میں تجھے لاتے ہیں، اور پھر ہر شر اور فساد سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا خطرہ آتا تو حضور فوراً یہ دعا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اس خطرے سے مسلمانوں کو محفوظ کر دیتا۔ تو اس لیے یہ اس دعا سے یہ درس ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالا، لیکن فرعون کا کوئی ظلم، کوئی زیادتی موسیٰ پر نہیں ہونے دی۔ موسیٰ کی حفاظت کی اللہ نے، ہر لمحے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اب دیکھیے اسے پورا یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہی میرا تخت الٹنے والا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ بھی جائے، اپنے ہی محل میں بٹھا کر اپنے ہی دشمن کو پالتا رہا۔ یہ اللہ کی پناہ کا کمال تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنا دی، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود میں ڈالا گیا نا، تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم آگ کے کنویں میں بعد میں پہنچے، اللہ نے آگ کو پہلے گلزار بنا دیا تھا۔ تو ہر وقت اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگتے رہنا، یہ جناب انبیاء کی سنت ہے، ہمارے آقا کریم کی بھی سنت ہے، اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا